اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل شانہ اپنی اس مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تاکہ البتہ آزمائے تمہیں خوف سے، والجوع بھوک سے، ونقص من الاموال اور مال کے نقصان سے، والانفس جانوں کے نقصان سے، والثمرات اور پھلوں کے نقصان سے، وبشر الصابرین اور بشارت ہے، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ اللہ جل شانہ نے حضرت انسان کو جو اس دنیا میں بھیجا ہے، ایک مقصد دے کے بھیجا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اپنی زندگی جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے دورانیہ اس کو دیا ہے وہ نیک اعمال میں گزارے، اور اس بات کی دلیل ہمیں سورہ ملک میں اس انداز سے مل رہی ہے۔ بڑے واضح الفاظ میں اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہا ہے الذی خلق الموت، وہ جس نے پیدا کیا موت کو، والحیات اور زندگی کو، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ آزمائے تم میں سے کون اچھے کام کرنے والا ہے، نیک کام کرنے والا ہے۔ معزز سامعین، اللہ جل شانہ نے جو حضرت انسان کو یہاں پہ بھیجنے کا مقصد ہے وہ بڑے واضح لفظوں میں بتا دیا۔ وہ ایک نقطہ ہے کہ نیک کام کرنا۔ کل قیامت والے دن تو انسان وہی کاٹے گا جو دنیا میں بو کے جائے گا، چاہے وہ چھوٹا کام ہو یا بڑا ہو، کیونکہ اللہ جل شانہ نے قرآن ہی میں یہی ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر تم ذرہ برابر نیکی کرو اس کی بھی تمہیں جزا دی جائے گی، اور اگر ذرہ برابر برائی کرو گے تو اس کا بھی تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ جل شانہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا کوئی رزق کا ٹھیکیدار بنا کے نہیں بھیجا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرما دیا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس زمین پہ بسنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ پھر جو مین مقصد ہے وہ بھی بتایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، نہیں پیدا کیا ہم نے جنوں اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ اب یہ اتنی آیات ہمیں بڑے واضح لفظوں میں یہ بتا رہی ہیں کہ ہم دنیا میں آئے ہیں تو کون سے مقاصد اللہ نے ہمیں دیے ہیں جن کی بیس پہ ہماری دنیا بھی بن سکتی ہے اور آخرت بھی سنور سکتی ہے۔ تو لیکن یہ باتیں سننے کے باوجود، احکامات ذہن میں آنے کے باوجود ہمارے دل میں نہیں اترتے ہیں۔ انسان پھر بھی دھوکہ دہی کر رہا ہوتا ہے، حرام مال کما رہا ہوتا ہے، حرام طریقے سے مختلف ایسے اعمال کر رہا ہوتا ہے کہ جو اس کو جہنم میں لے کے جانے والے ہوتے ہیں، لیکن انسان کے ذرا برابر بھی اس بندے کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ وہ ایک عارضی دنیا حاصل کرنے کے لیے دائمی زندگی جو جنت کی صورت میں اس کو مل سکتی ہے اس کو ضائع کر رہا ہوتا ہے اور جہنم کو خرید رہا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ، ہمیں ایک مثال ملتی ہے ایسے لوگوں کی۔ مکاشفۃ القلوب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ پہ جا رہے تھے کہ ایک شخص ملا، اس نے کہا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، سفر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو اپنے ساتھ لے لیا اور سفر شروع کر لیا۔ صبح کا وقت آیا، ناشتے کا وقت تھا، دونوں نے بیٹھ کے صبح کا کھانا کھایا۔ 3 روٹیاں تھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اور ایک دونوں نے کھا لی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو پیاس محسوس ہوئی، آپ ایک وادی کے پاس گئے اور وہاں پہ جا کے پانی پیا اور واپس آئے تو تیسری روٹی غائب تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس بندے سے پوچھا کہ بتاؤ وہ تیسری روٹی کہاں ہے؟ اس شخص نے کہا کہ مجھے تو کوئی پتہ نہیں کہ وہ تیسری روٹی کدھر گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو ساتھ لیا اور جنگل رستے میں آیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہرن ہے اور اس کے ساتھ اس کے بچے ہیں، ایک بچے کو بلایا، وہ آیا، آپ نے اس کو ذبح کیا اور بھون کر خود بھی کھایا اور شخص کو بھی دیا۔ پھر جب کھا چکے تو پھر اس ہرن کے بچے کی ہڈیوں کو اکٹھا کیا اور اللہ جل شانہ کے حکم سے اس کو حکم دیا کہ اٹھ جا۔ وہ ساری ہڈیاں مل کر گوشت پورا بن کے، پورا جانور بن کے اٹھ کر ہرن دوڑ گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے شخص سے کہا کہ تجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے میرے ذریعے تجھے یہ معجزہ دکھایا ہے، بتا تیسری روٹی کہاں ہے؟ اس شخص نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتا کہ تیسری روٹی کدھر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پھر اس کو ساتھ لے کے آگے چلے، ایک دریا آیا، آپ نے اس دریا کے اوپر چل کر، اس پانی کے اوپر چل کے اس کو ساتھ لیا،
چل کے اس عبور کر دیا اس دریا کو، تو پھر فرمایا کہ تجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس نے میرے ذریعے سے تجھے یہ معجزہ دکھایا ہے، بتا تیسری روٹی کدھر ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ مجھے تو کوئی پتہ نہیں کہ تیسری روٹی کدھر گئی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام تھوڑے آگے تشریف لے گئے، پھر ایک جگہ پر زمین پر بیٹھ کے ہاتھ میں کچھ مٹی لی اور اس کو پھونک ماری، وہ اللہ کے حکم سے سونا بن گئی۔ آپ نے اس کے 3 حصے کیے، فرمایا کہ ایک حصہ میرا اس میں اور ایک حصہ تیرا، اور تیسرا حصہ اس شخص کا جس نے روٹی لی۔ اب وہ شخص کہنے لگا کہ روٹی تو میں نے لی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو سارے کا سارا سونا دے دیا اور خود اس سے الگ ہو گئے۔ وہ شخص جنگل میں جا رہا تھا، جنگل میں جاتے جاتے اس کو 2 شخص ملے جن کو پتہ چل گیا کہ اس کے پاس سونا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب تو یہ تقسیم ہوگا ہم تینوں میں۔ اب بھوک بھی شدت کی لگی ہوئی تھی تینوں کو۔ فیصلہ یہ ہوا کہ ایک بندہ جائے گا، کھانا خرید کے لائے گا، اور واپس بھی آ کے ہم تینوں آپس میں کھانا کھا کر سونا تقسیم کر لیں گے۔ اب اسی طرح ایک بندہ جاتا ہے کھانا خریدنے کے لیے، اور جب وہ کھانا خریدنے چلا جاتا ہے، رستے میں وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ سارا سونا تو میرے پاس آنا چاہیے، یہ میری ملکیت ہے، ان کے پاس نہیں جانا چاہیے، کیوں نہ میں کھانے میں زہر ملا دوں۔ وہ جب کھانا کھا کر زہر ان کے اندر جسم میں جائے گا تو وہ مر جائیں گے، سارا سونا میرا ہو جائے گا۔ اس شخص نے ایسے ہی کیا۔ اب جو 2 شخص باقی تھے جنگل میں بیٹھے ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ ہم دونوں کا حصہ ہے، یہ سونا اس کے پاس جانا نہیں چاہیے، کیوں نہ وہ شخص آئے تو ہم پہلے اس کو قتل کریں، پھر آرام سے ان سے کھانا کھا کے سونا جو ہے آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ وہ شخص زہر ملا کر کھانا لے آیا، اور ان دونوں نے اپنی پلاننگ کے مطابق اس بندے کو پہلے قتل کیا اور پھر کھانا کھایا، کیونکہ کھانے میں بھی زہر تھا۔ تو زہر جب ان کے جسم میں گیا، اثر انداز کیا، اس نے اپنا کام کیا، تو وہ دونوں لوگ بھی مر گئے۔ اب تینوں لوگ مر گئے اور وہاں پہ صرف سونا پڑا رہ گیا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے گزرے اپنے اصحاب کے ساتھ، تو آپ نے فرمایا کہ یہ دنیا ہے اور یہ اس کی حقیقت ہے۔ معزز سامعین، حضرت انسان کو ایسے واقعات سے، ایسی حکایات سے، ایسی روایات سے اصل میں تو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ یہ کوئی رسمی باتیں نہیں ہوتی کہ ہم سن کے صرف سبحان اللہ کہہ دیں، بلکہ یہ وہ حقیقتیں ہوتی ہیں کہ انسان کو بعض کا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آزما رہا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اس کی آزمائش ہوتی ہے، اور بعض کا وہ مال جو ہم حرام طریقے سے کما رہے ہوتے ہیں وہ دنیا میں ہی نکل جاتا ہے، جیسا کہ ہمارے پاس یہ واضح مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجود ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو حلال رزق کمانے کھانے کی توفیق عطا فرمائے اور حرام کاری حرام کھانے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔